اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا، کیا اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شیطان یہ بھی کہنے لگا، مجھے بتا تو صحیح کہ یہ وہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر سپیریورٹی دی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک ٹائم دے دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے چند لوگوں کے اپنے قبضے میں لے کر جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تجھے ٹائم ہے، بس ان میں سے جو بھی تجھے فالو کرے گا تو بے شک دوزخ ہی تم سب کی پوری سزا ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس پر تیرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے ڈگمگا لے، اور ان پر اپنی فوج کے سوار ہو اور پیدل چلنے والوں کو چندہ دے، اور ان کے مال و اولاد میں ان کو شریک بن جا، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور ان سے شیطان دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا تسلط یعنی کیپچر نہیں ہوگا، اور تیرا رب ان اللہ والوں کے کام کرنے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہارے جہاز اور بوٹس چلاتا ہے تاکہ تم تمہارے انٹرنیشنل بزنس کے ذریعے اللہ کا رزق تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ سب خود تمہارے ذہنوں سے گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پرستش کرتے ہو، سوائے اسی اللہ کے جسے تم اس وقت یاد کرتے ہو۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو پھر تم اس سے انکار کرنے لگتے ہو، اور انسان بڑے ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ وہ کنارے پہ پہنچ کر وہی چاہے تو ڈھسا دے سکتا ہے زمین میں، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ پا سکو گے؟ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے؟ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ ان سمندر میں پلٹا کے لے جائے اور تم پر بوٹ توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر تمہیں اس کفر کے بعد جو تم کرتے تھے سمندر میں ڈبا کے مار دے، پھر تم ڈبونے پر اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں پاؤ گے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اور ہم نے اس کو یعنی دونوں شہروں میں، سمندروں میں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور اللہ نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور اللہ نے انہیں اکثر لوگوں میں سپیریورٹی بخشی۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ دن یاد کریں جب اللہ لوگوں کے ہر گروپ کو ان کے ہیڈ کے ساتھ بلائے گا، جسے اس کا اعمال نامہ اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، بس یہ لوگ اپنا اعمال نامہ خوشی سے پڑھیں گے، ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص اس دنیا میں حق کو پہچانا ہی نہیں سو وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ نجات سے بھٹکا رہے گا۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کفار تو یہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے پھیر دیں جس کی اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے سوا کچھ اور باتیں اللہ کی طرف سے ہیں بول دیں، اور تب آپ کو اپنا دوست بنا لیں۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو پہلے ہی سے ریسپیکٹڈ پروفٹ ہوڈ کے ذریعے ثابت قدم بنایا ہوتا تو تب بھی آپ ان کی طرف اپنی پاکیزہ نفس اور سافٹ طبیعت کی وجہ سے بہت ہی معمولی سی چیزوں کے قریب جاتے، ان کی طرف
اٹریکٹ نہیں ہوتے اور وہ لوگ پھر بھی سکسیس نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسپیکٹڈ نبوت کی وجہ سے وہ معمولی میدان سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھ دیے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے، اس وقت ہم آپ کو دگنا مزہ زندگی میں اور دگنا موت بھی چکاتے، پھر آپ اپنے لیے بھی ہم پر کوئی مدد نہیں پاتے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کفار یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ قدم سر زمین مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال سکیں، اور اگر فار ایگزامپل ایسا ہو جاتا تو وہ خود بھی آپ کے پیچھے تھوڑا سا ٹائم بھی ٹھہرے نہیں سکتے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سب رسولوں کے لیے اللہ کا قانون یہی رہا ہے جنہیں اللہ نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے قانون میں کوئی چینجز نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سورج ڈلنے سے لے کے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں۔ بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں بھی قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے، یقیناً آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ شروع سے آخر تک آنے والے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کریں گے اس دن۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں گے، اے میرے رب، مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما جہاں بھی داخل فرمانا ہو، اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لے آ جہاں سے بھی لانا ہو، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار اور مجھے غلبہ پانے والا بنا اور قوت دار بنا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔